اس لذت کے مقابلے میں جو نقصان ہے اس کو آپ نہیں سوچتے۔ اس کو قابو کرنے کا طریقہ شریعت نے، قرآن کریم نے کھول کھول کر خواہشات کو جب آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی جگہ ٹھہر، زنا تک کی اجازت ہے، نکاح کا تو تصور بھی نہیں۔ کہ انسان کے اندر دو طاقتیں رکھی ہیں، ایک شہوانی طاقت، کوئی بھی لذت والی چیز ہے اس کو حاصل کرے گا، اور ایک قوت غضبیہ ہوتی ہے جو اس کو ناپسند چیز ہے اس کو اپنے آپ سے ہٹا دے گا، ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ ان دونوں کے مجموعے کو جو ہے وہ نفس کہتے ہیں۔ اب نفسانی خواہشات ایسی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہیں کہ یہ اگر ان کو قابو میں نہیں کرے گا تو یہ بڑھتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے خواہشات کو قابو نہ کرے اور پھر اس کے پیچھے چلتا رہے تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ آپ دیکھو ایسے ممالک جن کے اندر خواہشات نفسانی بالکل آزادی ہے پوری، جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، انسان جیسے مرضی اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، زنا تک کی اجازت ہے، نکاح کا تو تصور بھی نہیں۔ لیکن انہی ممالک کی آپ رپورٹ پڑھیں، ان کے حالات پڑھیں تو اخیر میں یہی ہوتا ہے کہ زنا بالجبر جتنا ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے آزادی دی ہوئی ہے، دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ خواہشات کو جب آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی جگہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ آزاد جب چھوڑ دیا جائے تو وہ چلتی رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ یہ جو البقر ہے، بیماری ہے، ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کو بھوک لگتی ہے اور کھاتا جاتا ہے، بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، وہ بھوک ختم ہی نہیں ہوتی، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن بھوک نہیں ختم ہوتی۔ یہ خواہشات کی بیماری ایسی ہے کہ اس کو انسان اگر قابو میں نہ کرے تو یہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، کہیں بھی انسان جو ہے وہ رک نہیں سکتا۔ اسی لیے شریعت انسان کو مجاہدہ سکھاتی ہے کہ بھئی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی خواہشات کو قابو میں کرو۔ بندہ ہمارے لیے چونکہ خواہشات نفسانی کو جب ہم آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انسان کے لیے عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک بندے کو دیکھیں یا خود ہر بندہ ہم میں سے غور و فکر کرے، ہم ہر ایک غور و فکر کریں، ہم یہاں سے نماز پڑھنا مشکل ہے، نماز چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، لیکن وہی آدمی جو نماز چھوڑ کر نکل جاتا ہے وہ باہر جا کر 1 گھنٹہ پورا جو ہے وہ موبائل استعمال کر لے گا۔ آپ نوجوانوں کو دیکھیں، تراویح پڑھنا مشکل ہے، قرآن سننا مشکل ہے، یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں، آپ باہر جا کے کسی نوجوان کو دیکھیں وہ آدھا پونا گھنٹہ آرام کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنا موبائل دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ خواہشات ہے جس کو ہم نے آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ اب وہ خواہش وہاں نفس کی خواہش پوری کر رہے ہو اور اس کے لیے کھڑا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں نفس کی خواہش جو ہے یہ خواہش کو قابو نہیں کرتے، نماز کے اندر نہیں لگاتے، یہاں کھڑا ہونا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس کو قابو کرنے کا طریقہ شریعت نے، قرآن کریم نے کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کیے۔ اب آپ کے سامنے ایک نفس کا تقاضا ہے، لذت ہے نفس کی، آپ اس کو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن اس لذت کے مقابلے میں جو نقصان ہے اس کو آپ نہیں سوچتے، اسی وجہ سے وہ خواہش تو پوری کرتے ہیں، اس خواہش کو ترک کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ نہیں ترک کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اس کا نقصان نہیں سوچتے۔ آپ کبھی دیکھیں دنیا کے کسی کام کے اندر، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ جب اس کو کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہے
آپ نقصان دیکھ کر وہ کام ترک کر دیتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے سامنے نقصان آ جاتا ہے۔ ایک بندے کو زہر اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور وہ زہر کو جانتا ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ عقل مند آدمی کبھی بھی اس زہر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ کیوں؟ اس کا نقصان اس کے سامنے ہے، اس کا نقصان اس کے سامنے ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا تو یہ زہر تو میری موت میری موت آ جائے گی، زندگی لے لے گا، زہر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا۔ یہی چیز خواہشات کو قابو کرنے کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی خواہش ہو، گناہ کرنے کی خواہش ہو، آج تو آزادی ہے، اسی وجہ سے خواہشات کو جب انسان آزاد چھوڑ دیتا ہے تو معاشرے کے اندر بے حیائی اور عریانی عروج پر چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر نوجوان کے پاس موبائل ہے، وہ جو مرضی چیز دیکھ سکتا ہے۔ اگر خواہشات کو قابو میں نہیں کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ اور انجام جو ہے وہ یہی ہوگا کہ انسان ہلاکت کے گڑھے کے اندر جو ہے وہ گرے۔ اب انسان کوئی بھی گناہ کرنے لگے، کوئی بھی گناہ ہے، نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے، اب دی نہیں چاہتا، لیکن اس نماز کو چھوڑنے میں جو نقصان ہے آپ اس کو 5 منٹ کبھی سوچ لیں تو آپ کا نفس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، آپ تیار ہو جائیں گے۔ ایک بندہ یہ سوچ لے کہ ایک نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا عذاب ہے، یہ سوچ لے 5 منٹ روزانہ، تو کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر انسان سوچتا رہے وہ نماز جو ہے وہ ترک کر دے، وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس کو نقصان کا پتہ جو ہے وہ چل گیا ہے۔ اسی طرح یہ گناہ جو ہیں وہ ایسے ہی چھوٹتے ہیں مشق کرنے سے۔ گناہ کے تقاضے پر عمل کرنے سے جو نقصان ہونا ہے اس کو سوچنے سے انسان کا نفس جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ قابو میں آتا ہے۔ اب دیکھو، اب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، مولوی صاحب دعا کریں۔ یہ دعا سے نہیں کچھ بھی ہوتا۔ اس طرح دعا سے نماز شروع ہو جاتی تو پورا جو ہے وہ گاؤں نماز شروع کر لیتا، وہ سارے نماز شروع کر لیتے۔ یہ نہیں ہوتا، اس کے لیے مجاہدہ اور محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے کہ وہ سکول نہیں جاتا اور آپ نے آ کر کہا مولوی صاحب بس دعا کرے ہو کہ سکول ٹر جائے، اس کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے سکول چلا جائے؟ آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور نماز سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب کیا کہتے ہیں بچے کو، اٹھ جا کے نماز پڑھ، بس اتنی بات کہہ دی اور پھر آپ فارغ، آپ کہتے ہیں میں نے تو کہا ہے لیکن میری بات مانتا ہی نہیں ہے۔ کیا ابھی دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، سکول نہ جائے تو آپ نے اتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا بچے کو، بس اتنی بات کہہ دی کہ بھئی اٹھ سکول جا، بس اس کے بعد آپ نے کبھی پوچھا نہیں، آپ نے غور و فکر نہیں کیا کہ میرا بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ میرا بچہ سکول جاتا ہے کہ نہیں، یہ کبھی کیا ہے؟ تو تربیت اس طرح نہیں ہوتی، دین پر عمل اس طرح نہیں ہوتا کہ انسان ایک دفعہ کہہ کے تو بس چھوڑ دیا۔ آپ کہتے ہیں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، میں نے اس کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ نماز پڑھا کر، بس جی اب میں تو نہیں کبھی کہتا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ایک دن اس نے نمک سالن میں نہ ڈالا ہو تو دوسرے دن بھی نہ ڈالا ہو تو تم نے کہہ دیا ہو کہ چلو جی کوئی بات نہیں، میں نے تو ایک دن کہہ دیا تھا کافی ہے۔ اب دوسرے دن تمہارا لہجہ بدل جاتا ہے، تمہارا طرز بدل جاتا ہے، تمہاری آواز بدل جاتی ہے، اور نماز کے اندر وہی حالت ہے، اور پھر کہتے ہیں نماز پڑھنے کو جو ہے وہ جی نہیں چاہتا۔ یہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے، تب نماز آتی ہے جا کر۔ یہ آسان اسی طرح نہیں آ جاتی، جس طرح دنیا کا کام محنت سے حاصل ہوتا ہے اسی طرح دین بھی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی محنت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اب دیکھو، ایک گھوڑا ہے آپ کا، آپ ایک جانور کو اپنی ریڑھی کے آگے لگاتے ہیں، پہلے دن کا جانور ہے، پہلی دفعہ اس کو ریڑھی کے آگے آپ جو رہے ہیں،
تو آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے دن ہی آپ کا جو ہے وہ چارہ اٹھا کر لے آتا ہے. آپ کو کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ اس کو سدھارتے ہیں, اس کو جو ہے وہ اندر ریڑی کے اندر جو کر اس کو اچھی طرح محنت کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ خالی چلاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں چارہ آپ کا اوپر رکھ کر جو ہے وہ لانے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ نفس بھی اسی طرح یہ جانور کی طرح ہے, اس کو آہستہ آہستہ لگاؤ گے تو ہوگا, اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اسی لیے حضرت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال النفس کالطفل, ایک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور وہ دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, دودھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں اس کو زبردستی دودھ چھوڑاتی ہے, اس کو زبردستی دودھ چھوڑاتی ہے, آہستہ آہستہ کر کے اس کو جو ہے وہ کڑواہٹ لگا کر اس کا جو ہے وہ دودھ چھڑواتی ہے. اگر ماں دودھ نہ چھڑوائے تو وہ بچہ کبھی بھی اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ عادت دیکھے بچوں کی انگوٹھا منہ میں ڈالتے ہیں, آپ دیکھے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, چھوڑنے کی عادت جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. کیوں؟ عادت پڑ جاتی ہے. ہماری عقل اتنی کمزور ہو گئی ہے, دنیا کے ہر کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر محنت سے نہیں ہوتا. اب یہاں نماز, روزہ, ان چیزوں دین کے لیے محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, بغیر محنت کے آ جائے گا. یہ ایسے نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. نفس کو قابو میں کرنا پڑتا ہے, خواہشات کو روکنا پڑتا ہے, پھر عادت پڑتی ہے, اس کے بغیر نہیں پڑتی. آسان ہو جائے گا. اگر خواہشات کو قابو نہ کیا جائے تو انجام یہی ہوتا ہے کہ یہ خواہشات مضبوط ہو جاتی ہیں, اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر مشقت برداشت کر کے بھی چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, مشقت برداشت کر کے بھی چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے.